اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اشہد ان لا الہ الا اللہ الہا واحدا احدا صمدا لم یتخذ صاحبۃ ولا ولد لم یکن له کفوا احد اللہم صلی علی سیدنا محمد وسیلۃ علیک وآلہ وسلم کثیرا کثیرا حرفا حرفا الفا الفا دائما ابدا بعدد کل معلوم لک الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ۔ مرکز افضلیہ کے سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے آج ذی الحجہ کے مہینے میں قربانی کے حوالے سے کچھ گفتگو کر لیں۔ چنانچہ قربانی کا موقع ہے اور شریعت، طریقت اور حقیقت کے اعتبار سے قربانی کی کیا اہمیت ہے، قربانی کیوں کی جاتی ہے اور قربانی کی کیا جو ہے احکامات موجود ہیں اللہ رسول کے حوالے سے۔ اس کے علاوہ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اس کے پیچھے جو حکمتیں کیا ہیں۔ یہ ساری باتیں جو ہے گرچہ ہم نے پہلے کے کچھ ویڈیوز میں بیان کیے ہیں پچھلے دفعہ، اور سال دو سال پہلے ہم نے بیان کیے ہیں قربانی کی حقیقت، اور قربانی کے بارے میں دو تین ویڈیوز ہم نے تیار کیے ہیں کافی ریسرچنگ۔ لیکن آج جو ہے اس کی ضرورت اور اس لیے پیش آئی ہے کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہے اس بات کی مخالفت کرتے ہیں کہ اللہ والے بہت سے لوگوں نے جو ہے جانور کی قربانی نہیں کی ہے۔ اللہ والوں نے جو ہے جانور کی قربانی نہیں کی ہے، اور جانوروں کو ذبح کرنا جو ہے اچھی بات نہیں ہے۔ حالانکہ رحمت اور زحمت کے حوالے سے جو ہے اس عنوان سے ہم نے ایک موضوع بنایا تھا جس میں ہم نے یہ بات کرنے کی کوشش کی تھی کہ رحمت کیا ہے، زحمت کیا ہے، اور کس طریقے سے ہم جو ہے اس کو سمجھتے ہیں اور کس طریقے سے ہم لوگوں کو سمجھنا چاہیے۔ اس کے پیچھے بہت ساری حکمتیں ہوتی ہیں۔ صرف ہم ظاہری طور سے جو چیز دیکھتے ہیں وہ نقصان دہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو باطنی بھی ہوتی ہیں اور اس کے پیچھے اللہ کے احکام موجود ہے۔ جب اللہ کا احکام موجود ہے ذبح کرنے کا، تو اس ذبح میں بھی بہت ساری باتیں پوشیدہ ہوتی ہیں جو بندوں کے لیے بھی رحمت ہے اور اس مخلوق کے لیے بھی رحمت ہے جو ذبح ہو رہا ہے۔ بہرحال یہ بہت سی باتیں ایسی ہیں جو عام فہم نہیں ہوتی ہیں، اور جنرل جو نوجوان ہے وہ سوچتا ہے کہ کسی کو قتل کر دینا، کسی کو مار دینا یہ بہت گناہ کی بات ہے، لیکن ایسی بات نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے بہت سارے جو فلسفی ہیں پوشیدہ ہیں، بہت سے باریک کنسپٹ موجود ہیں۔ اس لیے چونکہ موٹا موٹی بات یہ سمجھنا چاہیے آدمی کو کہ جب اللہ کا حکم ہے کسی کو ذبح کرنے کا، تو یہ جو ہے بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ اللہ جس چیز سے منع کرتا ہے وہ مان جائیے، اللہ جس چیز کو کرنے کا حکم دیتا ہے اس کو کر لیجیے۔ زیادہ دماغ لگائیے گا تو آپ اپنے آپ کو بڑا سمجھیے گا، اور آپ یہ سوچیے گا کہ آپ جو ہے اللہ رسول سے نعوذ باللہ من ذالک زیادہ جانتے ہیں، تو یہ آپ کی جو ہے غلط فہمی ہوگی، اور آپ اپنے حساب سے جب چیزوں کو دیکھیں گے تو یقیناً آپ غلطی پر ہوں گے، ٹھیک ہے۔ انہی باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج ہم جو ہے اس پر تھوڑی گفتگو کر لیں، تاکہ ہمارے ان تمام بھائیوں کو جو کج فہمی میں اور غلط فہمی میں مبتلا ہیں، اور جو یہ بات کہتے ہیں کہ صوفیہ کرام جو ہے قربانی نہیں کرتے ہیں، جانوروں کی قربانی غلط بات ہے، اس کو ہم جواب دے سکیں اپنے جواز کے ساتھ۔ مکمل قربانی کی جواز آج ہم پیش کریں گے، اور جہاں تک ممکن ہو سکے گا آپ کی اس تشنگی کو دور کریں گے، اور آپ کو پوری طرح سے ہم آسودہ کریں گے مرکز افضلیہ کے بینر تلے، تاکہ آپ اس بات کی جو ہے کبھی یہ نہیں کر سکیے کہ ہاں یہ بات غلط ہے۔ اللہ کے کام کو بھی مانیے اور رسول اللہ کے سنت کو بھی تسلیم کیجیے، اور ان کے رحمت اور رحمت ہونے کی جو بات ہے اس کو بھی آپ بہت باریکی کے ساتھ، وسیع النظری کے ساتھ سمجھ پائیے۔ یہ ہمارا مقصد ہے، اور اللہ رسول کی باتوں کو آپ جھٹلائیے نہیں، اور سچے اسلام کو سمجھنے کی کوشش کیجیے، یہ ہمارا مقصد ہے۔ آئیے ہم سماعت کرتے ہیں، آپ سماعت کیجیے، ہم اس پر جو ہے کچھ گفتگو کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ایک بہترین تحریر ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں جو تحقیقی ہے۔ قربانی شریعت، طریقت، حقیقت اور معرفت میں، ٹھیک ہے۔ قربانی اسلام میں ایک اہم عمل ہے جو اللہ کے قریب ہونے کے لیے انجام دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ عمل جو ہے نبی ابراہیم علیہ السلام کی سنت کی پیروی میں ہے، جب انہوں نے اللہ کے حکم پر اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کی کوشش کی تھی۔ قربانی کا بنیادی مقصد اللہ کی رضا اور قربت حاصل کرنا ہے، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب اس عمل کو خود کیا اور اپنے امت کو بھی حکم دیا
تو ہم پر واجب ہے کہ قربانی ضرور کریں. یہی بات تو ہم بھی کر رہے ہیں. اب دیکھیں سب سے پہلے ہم شریعت میں دیکھتے ہیں کہ قربانی کیا ہے. شریعت میں قربانی ایک واجب عبادت ہے صاحب، جو ہر صاحب طاعت مسلمان پر عید الاضحیٰ کے موقع پر واجب ہوتی ہے. اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ غربا و مساکین جو گوشت نہیں کھا سکتے ان تک اس کو پہنچا دیا جائے، اور اس کا ثبوت قرآن و حدیث دونوں میں ملتا ہے. ٹھیک ہے. قرآن دیکھیے سورہ حج کی 34 نمبر آیت میں دیکھیے، اس کا ترجمہ ہے، اور ہر امت کے لیے ہم نے قربانی مقرر کر دی ہے تاکہ وہ ان چوپایوں پر اللہ کا نام لیں جو اللہ نے انہیں دے رکھی ہیں. چوپایوں پر دیکھیے جانور کا ذکر قرآن میں موجود ہے نا. قرآن کے سورہ حج میں جو ہے جانوروں کی قربانی کا ذکر مل رہا ہے. اس کو بغور سماعت فرمائیے اور اس آیت کو آپ پورے تشریح و تفسیر کے ساتھ پڑھیے، اور قرآن کو جھٹلانے کی ضرورت نہیں ہے نا. کہا ترجمہ یہ ہے کہ اور ہر امت کے لیے ہم نے قربانی مقرر کر دی ہے تاکہ وہ ان چوپایوں پر اللہ کا نام لیں، ان جانوروں پر اللہ کا نام لیں جو اللہ نے انہیں دے رکھے ہیں. اللہ نے جو عطا کیے ہیں ان کو، جو جانور عطا کیے ہیں اس پر اللہ کا نام لیں. سے مراد بالکل واضح ہے، سورہ حج میں یہ بات کہی جا رہی ہے، کیونکہ جب حج ہوتا ہے تو بغیر قربانی کے حج مکمل نہیں ہوتے. یہ سب سے بڑا جواز یہاں پر یہ دیکھیے کہ زیادہ تر اولیاء اللہ نے جو ہے حج کیے، بالخصوص حضرت وارث علیہ السلام نے 7 بار حج کیا، امام علی مقام علیہ السلام نے 25 مرتبہ حج کیا، اور بڑے بڑے لوگوں نے جو ہے سب حج کیا شریعت کے اعتبار سے. تو آپ ذہن میں یہ بات ضرور بٹھا لیجئے کہ حج بغیر قربانی اور بغیر جانوروں کے قربان کیے ذبح کیے حج ہوتا نہیں ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ تمام اللہ والوں نے جو ہے جب حج کیا تو قربانی بھی کی اور جانوروں کو ذبح بھی کیا. یہ ذہن میں بالکل بٹھا لیجئے اور اس بات کی اپنے ذہن و دل سے نفی کر لیجئے، تردید کر لیجئے کہ جانور کو قربانی کرنا کوئی گناہ نہیں ہے. یہاں پر اللہ کے حکم سے اس کام کو کرنا باعث برکت اور باعث رحمت ہے. ٹھیک ہے. قرآن میں آگے اور کچھ باتیں دیکھیے. فصل لربک وانحر، سورہ کوثر کا دوسرا آیت بھی ہم لوگ پڑھتے ہیں، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانک هو الابتر، ہے نا. تو فصل لربک جو ونہر ہے اس کا ترجمہ ہے پس اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو. آ گیا قربانی کا ذکر قرآن میں، پھر دیکھ لیجئے آ گیا. اب حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں قربانی کا اہتمام کیا اور امت کو بھی اس کا حکم دیا ہے. ٹھیک ہے. یہ بات اب دیکھیے، قرآن کے ہم نے 2 آیتیں پیش کی ہے، ایک سورہ حج کی، دوسرا سورہ کوثر کی ہم نے پیش کی ہے. سورہ حج کی آیت نمبر 34 اور سورہ کوثر کی آیت نمبر 2 ہم نے پیش کیا ہے. اس کا ترجمہ تفسیر آپ بغور ملاحظہ فرما لیجئے گا آرام سے. اب ہم آگے بات کرتے ہیں کہ رسول پاک نے اپنی زندگی میں قربانی کا اہتمام کیسے کیا اور امت کو کیا حکم دیا. حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے 63 یعنی 63 اونٹ قربان کیے. ٹھیک ہے. رسول پاک نے اپنے ہاتھوں سے دست مبارک سے کتنے قربانی کیے، کتنے جانوروں کو ذبح کیا؟ 63 ذبح کیے، 63 اونٹ کو قربان کیے. پھر حضرت علی کرم اللہ وجہ کو برچھا عطا کیا فرمایا اور انہوں نے باقی قربانیاں ذبح کیں. مسلم شریف کے 2950 نمبر حدیث میں یہ بات موجود ہے کہ رسول پاک نے بہت ساری قربانیاں کی اور پھر اس کے بعد جو ہے مولا علی مشکل کشا کو باقی کی قربانیوں کے لیے اجازت فرمائی. چنانچہ مولا علی نے بھی بہت ساری قربانیاں کی ہیں، بہت سے جانوروں کو ذبح کیا ہے. اگر جانوروں کو ذبح کرنا کوئی عیب والی بات ہوتی ہے، کوئی گناہ والی بات ہوتی، یا کوئی کہیے کہ جیو ہتیا والی بات ہوتی، نقصان پہنچانے والی بات ہوتی، تو رسول پاک کبھی قربانی نہیں کرتے اور منع کر دیتے اس کام کو، اور حج میں بھی سختی سے پابندی کر دیتے کہ کسی جانور کو ذبح نہیں کیا جائے. تو آج کے جو بالکل نام نہاد صوفی ہیں، جو ظاہری طور سے تو خود کو صوفی کہلاتے ہیں لیکن شریعت کے اندر کی پینچوں کو وہ نہیں جانتے، رسول پاک کے احکام کو جو ہے وہ جھٹلانا چاہتے ہیں، قرآن کو بالکل جو ہے توڑ مڑوڑ کے پیش کرتے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ بالکل توہین کرنا چاہتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک رسول اللہ سے بھی زیادہ قرآن کو سمجھنے والے یہ صوفی صاحب حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، اور رسول اللہ سے زیادہ معرفت اور ان کو حاصل ہے کہ جو جیو ہتیا کو یہ جو ہے منع کرتے ہیں. اور جیو ہتیا کو کیا سمجھتے ہیں؟ یہ
جب ایسی بات ہوتی تو رسول پاک اس سے سخت مخالفت کرتے. بہت ساری حدیثیں ابھی اور پیش کریں گے ہم انشاءاللہ. آپ آئیے بالکل سنتے رہیے بیٹھ کر کے. خاص طور سے ہم نے اس موضوع کو سامنے رکھا اس لیے کہ یہ ساری چیزیں جو ہے ایک ایسا وائرس ہے کہ عام انسان کے ذہن و دل میں بالخصوص نئے نسلوں کے لوگوں کے بچوں کے دلوں میں یہ بات ڈالی جا رہی. میں دیکھتا ہوں فیس بک پہ بہت سارے لوگ لکھتے ہیں جیوتیا پاپ ہے, جیوتیا پاپ ہے, اور کوئی حدیث اگر پیش کر دیا, ہم نے شیئر کر دیا, تو نیچے میں لکھ دیتے ہیں کہ ایسا اسلام غلط ہے, یہ اسلام نہیں ہے, یہ جھوٹ ہے, یہ جو ہے لوگوں نے بنایا. نعوذ باللہ من ذالک. ارے بھائی کیوں ایسا کرتے ہو؟ کچھ حدیثیں جھوٹی ہو سکتی ہیں, ساری کے ساری حدیثیں جھوٹی تھوڑی ہے. کچھ قرآن کی باتیں سمجھ میں آپ کو نہیں آئے گی, لیکن جب کھول کے اللہ والوں نے بیان کیا تو آپ کو ابھی بھی سمجھ میں نہیں آ رہا. آپ اپنے حساب سے جو ہے قرآن کو اور اسلام کو ڈیفائن کرنا چاہتے ہیں. دین آپ کے گھر کی کھیتی تھوڑی نہ ہے. دین آپ کے گھر کی کھیتی نہیں ہے, آپ کی کاپی رائٹ ایکٹ نہیں ہے کہ آپ جیسے چاہیں ویسے ترجمہ تفسیر کریں آپ. ٹھیک ہے, آپ کو جو اچھا لگے وہ کریں, جو اچھا نہیں لگے وہ نہیں کریں. ارے بھائی آپ کو سمجھ میں نہیں آتا ہے تو اس کا مطلب تھوڑی ہے کہ وہ چیزیں نہیں ہیں. بعض لوگ بیچ میں یاد آ گیا تو ہم کہتے ہیں جنت کا انکار کرتے ہیں, دوزخ کا انکار کرتے ہیں, قیامت کا انکار کرتے ہیں. ارے بھائی کیا ہے یہ؟ کیسا جو ہے پروپگنڈا پھیلانا چاہتے ہیں یہ صوفیزم کے نام پہ لوگ ہیں؟ بتائیے تو صاحب. دادا سرکار مہمندی رحمۃ اللہ علیہ ان تمام چیزوں کے بالکل پوری طرح سے قائل ہوا کرتے تھے اور ان چیزوں سے کبھی انکار نہیں کرتے تھا. بتائیے صاحب, آپ نے جنت کو انکار کر دیا, جہنم کو انکار کر دیا, قیامت کا انکار کر دیا, قربانی کا انکار کر دیا, حج کا انکار کر دیا, تو آپ کے پاس ہے کیا؟ آپ پھر کیوں مسلمان ہیں؟ مسلمانیت کیوں آپ اختیار کیے ہوئے ہیں بھائی؟ آپ پھر کیوں اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ میں کلمہ پڑھنے والا ہوں, میں اسلام والا ہوں, میں رسول پاک کو ماننے والا ہوں؟ بہرحال آگے بڑھیے اور دیکھیے حدیثوں میں کیا کیا باتیں آئی. ہم نے بھی پیش کیا ہے حدیث نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی. دیکھیے آپ نے فرمایا کہ جو شخص استطاعت رکھتا ہو اور قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے. مسند احمد میں 7924 میں یہ بات درج ہے کہ اگر آپ صلاحیت رکھتے ہیں کہ قربانی کریں, اللہ کا حکم ہے, اور آپ نہیں کرتے ہیں تو آپ عیدگاہ مت آئیے. ٹھیک ہے, میرے ساتھ نماز مت پڑھیے. بتائیے صاحب, اللہ کے رسول نے کس قدر سختی سے جو ہے شریعت کی بات کہی ہے. ٹھیک ہے, اب دیکھیں شریعت کی بات بہت سی ایسی ہے جو شریعت کے آڑ میں لوگ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بھائی ہم شریعت کو نہیں مانتے ہیں, شریعت صرف دکھاوا ہے. نہیں, شریعت صرف داڑھی مونچھ رکھنے کا نام نہیں ہے, شریعت صرف ٹوپی پہننے کا نام نہیں ہے, شریعت صرف نماز پڑھنے کا نام نہیں, بلکہ شریعت ایک کنسپٹ ہے, ایک پوری کی پوری جو ہے تھیوری ہے, پوری جو ہے ڈسپلن کا نام ہے, پورا کانسٹیٹیوشن ہے, اس کے اندر حکمت اور مواد بھرے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, بہت سی چیزیں ہم لوگوں سے چھوٹ جاتی ہے, وہ الگ بات ہے, ہم اس کا یہ کرتے ہیں, ہم مانتے ہیں کہ بھائی بہت سی غلطیاں ہم لوگوں سے ہوتی ہے, ہم لوگ بہت سی چیزیں نہیں کرتے, الگ بات. لیکن ماننا سرے سے انکار کر دینا یہ غلط ہے. آپ کو تسلیم تو کرنا ہی پڑے گا. ٹھیک ہے, آپ نہیں ادا کیجئے وہ الگ بات ہے, لیکن آپ انکار نہیں کر سکتے. اس لیے آج ہم یہ ویڈیو بنانے پر مجبور ہیں بھائی. اب ہم نے شریعت کی بات کی ہے, قرآن حدیث کی بات کی, اب آئیے تھوڑی سی طریقت سے ہم اس کے بارے میں روشنی ڈالیں گے, پھر صوفیہ کرام پر بھی ہم لوگ آتے ہیں. طریقت کی قربانی. طریقت میں قربانی کا مفہوم زیادہ روحانی ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا, یہاں قربانی صرف جانور کی قربانی تک محدود نہیں بلکہ اپنے خواہشات نفس اور دنیاوی مال و دولت کی قربانی بھی شامل ہوتی ہے. یہ نفس کی قربانی کے ذریعے اللہ سے قرب حاصل کرنے کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے. حق ہے, بالکل ہم اس کا تسلیم و تصدیق کرتے ہیں, یہ بالکل صحیح بات ہے. شریعت کی قربانی, جانوروں کی قربانی تو ہے, ہم اس سے انکار نہیں کر سکتے ہیں, لیکن طریقت کی جو قربانی ہے وہ نفس کی قربانی ہوتی ہے اور خواہشات سے کو قربان کرنے کی بات ہوتی ہے, دنیاوی مال و دولت کی قربانی ہوتی ہے. یہ طریقت کے حوالے سے آپ سمجھیے. حقیقت اور معرفت کے حوالے سے دیکھیے کہ حقیقت و معرفت میں قربانی کیسے ہے. حقیقت اور معرفت میں قربانی کی گہرائی بہت زیادہ ہوتی ہے صاحب. یہاں قربانی کا مفہوم یہ ہے کہ انسان اپنی ہر چیز اللہ کی رضا کے لیے قربان کر دے. حقیقت و معرفت کی بات کرنے والے ذرا غور سے سنیے, ہے نا, کہ ہر چیز اللہ کی رضا کے لیے قربان کرنا پڑتا ہے اور اپنی ہر چاہت کو اللہ کی رضا کے تابع کر دینا پڑتا ہے. یہ قربانی کی اعلیٰ ترین سطح ہے جہاں بندہ اللہ کی محبت میں اپنی خودی کو فنا کر دیتا ہے. ٹھیک ہے, جس کے حوالے سے ہم مرکز افضلیہ پر بہت سی گفتگو کرتے رہتے ہیں تصوف کی روشنی میں. تو یہ حقیقت اور معرفت کی قربانی کی بات ابھی ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں, لیکن اس کے پہلے جو طریقت کی بات آئی ہے وہ بھی ہم رکھتے رہتے ہیں اور وہ بھی آپ سمجھتے ہیں.
لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہم شریعت کی قربانی کا انکار کر دیں، ٹھیک ہے۔ اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اولیاء اللہ اور قربانی، ٹھیک ہے، اولیاء اللہ نے قربانی کیسے کی اور اس کے کیا جواز ملتے ہیں۔ اولیاء اللہ کی زندگیوں میں قربانی کا اہم مقام ہے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے نہ صرف جانور کی قربانی کی بلکہ اپنی زندگی، اپنی اولاد، مال و دولت اور ہر چیز اللہ کے راستے میں قربان کی۔ تاریخ میں بہت سے اولیاء اللہ کی مثالیں موجود ہیں جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے قربانی کی ہے، اور حج کا ایک اہم رکن قربانی کے بغیر مکمل نہیں ہوتی ہے۔ یہاں پر رک کر کے ہم یہ بات کہنا چاہیں گے کہ تقریباً تمام اولیاء اللہ جو صاحب استطاعت، صاحب صلاحیت، صاحب نصاب ہوئے ہیں، سب نے جو ہے قربانی کی ہے، اور حج بھی زیادہ تر لوگوں نے ادا کیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب حج کیا تو بغیر قربانی کے تو حج ہوتی نہیں ہے۔ پہلی بات، جانور کو تو سب نے ذبح کیا ہی کیا ہے، چاہے ایک بار کریں یا 2 بار کریں یا 5 بار کریں۔ اب یہاں پر غور فرمائیے، یہ بہت پوائنٹ کی بات ہم رکھ رہے ہیں، ذرا سا توجہ سے سنیے گا۔ مطلب یہ ہوا کہ اولیاء اللہ اور صوفیاء اکرام کی زیادہ جو تعداد ہے وہ غربت اور افلاس اور فقر و فاقہ میں گزرا ہے۔ نوٹ کیجئے اس پوائنٹ کو، ٹھیک ہے۔ زیادہ تر اولیاء اکرام اور صوفیاء اکرام جو گزرے ہیں محترم جناب والا، ہمارے اسٹوڈنٹ، ہمارے طلباء، ہمارے علماء، ہمارے صوفیاء اکرام، تو بغور فرمائیے جو ہم کہنا چاہتے ہیں کہ زیادہ تر جو کثیر تعداد ہے وہ کیا ہوا ہے، وہ فقر و فاقہ اور جو ہے بالکل صبر و کنایت سے اپنی زندگی کو انہوں نے گزارا ہے۔ تو ایسے استھتی میں ان پر جو ہے جانوروں کی قربانی اور زکوٰۃ تو فرض ہی نہیں ہے۔ نوٹ کیجئے اس بات کو۔ ایسی حالت میں جو فقر و فاقہ سے زندگی گزارتے ہیں، ان کے لیے جو صاحب نصاب نہیں ہیں، ان کے لیے ظاہری طور سے جانور کی قربانی فرض ہی نہیں ہے۔ یہ بات آپ نوٹ کر لیجئے۔ لہٰذا یہی وجہ ہے کہ زیادہ تر لوگوں نے جو اپنے اسٹیٹمنٹ دیے ہیں اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ بھائی ہم لوگ فقیر، صوفی اور غربا مساکین ہیں، ہم لوگ تو زیادہ تر وقت طریقت و معرفت و حقیقت میں ہی میرا جاتا ہے، ان سبجیکٹوں کو کمپلیٹ کرنے میں، تصوف کو اپنے مضبوط کرنے میں، نفس کو پاک کرنے میں جاتا ہے۔ تو ظاہری اعتبار سے ہم تو نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، وہ ہمارے صلاحیت میں ہے، لیکن جہاں تک قربانی، حج اور زکوٰۃ کی بات آتی ہے تو یہ صاحب نصاب ہونا فرض ہے۔ تو جن کے پاس صلاحیت ہے، پیسے ہیں، مال ہے، تو وہ جو ہے کریں گے، اور جن کے پاس نہیں ہے، جو 7 دن اور 5 دن تک جو ہے فقر و فاقہ میں رہتے ہیں، ان کے لیے تو قربانی فرض ہی نہیں ہے، نہ ان پر زکوٰۃ فرض ہے، نہ ان پر حج فرض ہے۔ بات سمجھ گئے ہوں گے، امید ہے ہم جو کہنا چاہ رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کثیر تعداد میں جو صوفیاء اکرام ہوئے ہیں، انہوں نے ظاہری طور سے جانوروں کی قربانی کرنے کی صلاحیت نہیں ہونے کی وجہ سے قربانی نہیں کیا، وہ منکر نہیں تھے، اور انہوں نے جب بھی حج کیا وہاں پہ ان کو کرنا پڑا، ٹھیک ہے۔ اس لیے ان کا فوکس زیادہ رہا کہ نفس کی قربانی کریں، لیکن آپ نے جو ہے غلط فہمی کا شکار ہو کر کے یہ سمجھ لیا کہ شاید وہ اس کے منکر ہے۔ ایسا بات نہیں ہے، کوئی بھی صوفی اس کے منکر نہیں ہوئے ہیں، لیکن جو نام نہاد کے کچھ صوفی اب آ رہے ہیں مارکیٹ میں، وہ ایک نیا مشن چلا کر کے جو ہے اس کو نئے سرے سے تردید کر رہے ہیں۔ ہم اس کی تردید کرنے والے ہیں، اور ہم ان حوالہ جات سے یہ پیش کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ کے فضل و کرم سے اس بات کو آپ بھی سمجھیے اور ہم بھی سمجھ رہے ہیں کہ ان چیزوں کو ماننا چاہیے، ہاں، لیکن جو حقیقت اور معرفت اور طریقت کی بات ہے اس پر فوکس ضرور ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو ہم یہ کہہ رہے تھے کہ اکثر اولیاء اکرام نے حج بھی کیا اور قربانی بھی کی۔ تاریخ میں بہت سے اولیاء کی مثالیں موجود ہیں جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے قربانی کی اور حج کا اہتمام وغیرہ بھی کیا۔ حالانکہ اولیاء کے ظاہری اور باطنی قربانی کو ہم سے بہتر جانتے تھے، ٹھیک ہے۔ اولیاء اللہ جو تمام لوگ ہوئے سب بہتر جانتے تھے، پھر بھی انہوں نے ظاہری قربانی کی ہے۔ اور آج کل چند نام نہاد کے جعلی صوفی پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے شریعت کے سرے سے انکار کرنا شروع کر دیا، اور وہ ظاہری قربانی کی بالکل خلاف نظر آتے ہیں۔ ان کا کہنا ہوتا ہے کہ جانور کو ذبح کرنا اسلام کے تعلیمات میں سے نہیں ہے، یہ قربانی سنت ابراہیم ہے، سنت محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اپنے نفس کو قربان کرنا ہے۔ یہ جو ہے اسٹیٹمنٹ دے کر کے یہ نیریٹو سیٹ کیا جا رہا ہے تاکہ ہم عوام کو گمراہ کر سکیں، اور عوام اس طرح سے گمراہ ہو کر کے ان چیزوں کے منکر ہو جاتے ہیں۔ میں نے صرف یہ نہیں کہا بلکہ پہلے بھی کہا کہ صرف قربانی کے منکر نہیں ہو رہے ہیں، وہ لوگ جو ہیں حج اور زکوٰۃ کے بھی منکر ہو رہے ہیں، اور جنت و جہنم اور قیامت کے بھی منکر ہو رہے ہیں۔ اللہ ایسے لوگوں کو رشد و ہدایت عطا فرمائے۔ اور سختی کے ساتھ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو لوگ ایسے خیالات پیدا کر چکے ہیں، بالکل شدت کے ساتھ توبۃ نصوحہ کیجئے، توبہ کیجئے، اور اپنے سچے عقیدے پہ لوٹیے، اور اللہ والوں کی باتوں کو تسلیم کیجئے، اللہ رسول اور قرآن و حدیث کو تسلیم کیجئے،
اور اپنے عقائد کو محفوظ فرمائیے، اپنے عقیدے کو بچائیے، چونکہ عقیدے کے چور بازار میں جو ہے بہت گھوم رہے ہیں بھائی، ٹھیک ہے؟ اس لیے ہمارا تو یہ مہم ہے کہ بد عقیدوں سے ضرور بچنا چاہیے، اور ہم دعا کرتے ہیں آپ کے لیے کہ آپ کی بد عقیدگی دور ہو جائے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ خود کو تمام صحابہ کرام اور اولیاء صوفیہ کرام سے زیادہ تعلیم یافتہ اور بہت انٹیلیجنٹ سمجھتے ہیں، ہے نا؟ کیا اولیاء اللہ نفس کی پہچان ان سے بہتر نہیں رکھتے تھے؟ کیا اولیاء اللہ ان سے زیادہ اللہ اور رسول سے قربت نہیں رکھتے تھے؟ پھر بھی انہوں نے ظاہری طور سے شریعت محمدی کا خیال رکھتے ہوئے حج بھی کیا اور قربانی بھی کیا، نہیں کیا؟ حج بھی کیا اور قربانی بھی کیا۔ افسوس ہے ایسے لوگوں پر، اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے۔ چنانچہ آئیے دیکھتے ہیں کہ چند اولیاء کرام کے نام جنہوں نے شریعت کے مطابق حج بھی کیا اور اپنے ہاتھوں سے قربانی بھی کی۔ مولا علی علیہ السلام کرم اللہ وجہ، آپ نے ہمیشہ اپنی قربانی خود کی اور سنت کے مطابق قربانی کا جانور خود ذبح کرتے۔ احادیث میں کثرت سے اس کا ذکر ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2950 کے حوالے سے ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ مولا علی مشکل کشا ہے۔ مولائیو، جو مولا علی کا دم بھرنے والے ہو، زیادہ تر مولائی حضرات، معذرت کے ساتھ ہم کہنا چاہیں گے، جو خود کو مولائی کہتے ہیں، خود کو محمدی کہتے ہیں، وہ لوگ جو ہے مولا علی کے سنت کو بھول رہے ہیں، رسول پاک کے سنت کو بھول رہے ہیں، اور اپنی جو ہے خود ساختہ دین مسلط کرنا چاہتے ہیں عوام پر۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے۔ صحیح مسلم کا حدیث 2950 کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں۔ مولا علی نے ہمیشہ اپنی قربانی خود کی ہے، چونکہ قربانی اگر عیب والی بات ہوتی، مولا علی ہرگز قربانی جانوروں کی نہیں کرتے، لیکن کہیں نہ کہیں غلط فہمی آپ کے دل و دماغ میں پنپ رہا ہے۔ آپ نے پتہ نہیں دین کو کیا ڈیفائن کر رکھا ہے، آپ نے پتہ نہیں آپ کے ذہن میں دین رحمت کیا ہے اور زحمت کیا ہے۔ چلیے یہاں پر ایک بات اور ذہن میں آ رہی ہے، ہم بھی چرچا کرتے چلیں یہاں پر۔ اب دیکھیے، جو لوگ جیو ہتیا کا دم بھرتے ہیں، ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ روزانہ آپ کے سانسوں کے ساتھ بہت سارے وائرس آتے ہیں، بہت سارے وائرس جاتے ہیں، بہت سا ڈیتھ آپ کے سانس اور پھیپھڑے میں ہو رہا ہے۔ روزانہ آپ جو کھاتے ہیں ساگ سبزی، کیا اس میں زندگی نہیں ہے؟ ذرا بتا دیجئے ہم کو۔ جیو ہتیا کا پاپ ہے کا نعرہ دینے والوں، ذرا ہم کو یہ تو بتائیے کہ آپ کتنے سبزیوں کو کھانا بند کریں گے، کتنے پھل فروٹ کو کھانا بند کریں گے؟ آج ویگیانک دور ہے، سائنٹیفک ٹائم ہے، سب کو معلوم ہے کہ جتنے بھی بوٹینیکل پلانٹس ہوتے ہیں سب میں زندگیاں موجود ہیں، روح نباتی سب میں موجود ہے، ٹھیک ہے؟ جب روح نباتی موجود ہے تو ساگ میں، سبزی میں، پھل میں، فروٹ میں، تمام چیزیں جو ہم بازار سے خرید کے لاتے ہیں اور اس کو بڑھیا سے چھری سے کاٹ کے ایک دم بوٹی بوٹی کر دیتے ہیں، اس وقت ترس نہیں آتا ہے آپ کو؟ سبزیاں، گوبھی اور یہ آم اور سیب، یہ سب کاٹنے میں آپ کو شرم نہیں آتا ہے؟ وہ بھی تو اللہ کا مخلوق ہے، اللہ نے اس کو بھی تو پیدا کیا ہے، اس کے اندر بھی جو ہے اندری موجود ہے۔ ہندو دھرم والے بھی لوگ اس بات کو مانتے ہیں کہ کچھ جیووں میں 1 اندری، کچھ جیووں میں 2 اندری، کچھ جیووں میں 3 اندری، کچھ جیووں میں 4 اندری ہے، کچھ جیووں میں 5 اور 6 اندریاں ہوتی۔ ارے بھائی، تو جب اندری اس میں بھی موجود ہے تو جان تو اس میں بھی ہے نا؟ تو صاحب آپ کہاں کہاں بھاگیں گے جیو ہتیا سے؟ ابھی جانور جو ہے روح حیوانی کی بات آتی ہے تو آپ کو بڑا ترس آتا ہے، ہم نے جو ہے ایک جانور ذبح کر دیا، بڑا رحم آ گیا، ارے کرم کرو، بچاؤ بھائی بچاؤ۔ بڑا تو آپ جو ہے اللہ رسول سے زیادہ رحیم و کریم بنے پھر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اللہ رسول نے جن چیزوں پر مسخر کیا ہے وہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو انسانوں کے لیے مسخر کیا ہے، اور سبزیوں کو اور پلانٹس کو جو ہے جانوروں کے لیے مسخر کیا ہے۔ یہ پورا سیریز اور ایک جو ہے کہیے کہ ایک شرنکھلا موجود ہوتی ہے، تو ایک دوسرے کے لیے سب لوگ بنے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے سارا نظام کو اس طریقے سے بنایا، انسان اشرف المخلوق ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو عطا کیا ہے وہ اس سے محروم نہیں رہ سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو حلال کیا ہے، سبزیوں کو حلال کیا ہے، پیڑ پودوں کو حلال کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جو چیزیں مقرر کی ہیں، مسخر کی ہیں، اس سے ہم انکار کریں گے تو ہماری یہ جاہلیت ہے، ہم اس سے منکر نہیں ہو سکتے۔ پھر اللہ کے رسول سے بڑا دین کو سمجھنے والا کون ہو سکتا ہے؟ اور اللہ کے رسول تو رحمت للعالمین ہے۔ اگر رحمت للعالمین کا ڈیفینیشن آپ کے حساب سے چلے گا تو آپ دنیا کے سب سے بڑے بدھی جیوی ہیں، پھر تو آپ کو پیغمبر ہونا چاہیے، ہے نا؟ آپ کو پیغمبر ہونا چاہیے۔ ارے بھائی، شرم کیجئے اپنے ان سوچوں پر، اور ان چیزوں سے توبہ کیجئے،
اور سمجھیے کہ بھائی ہم کہاں جا رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں، ہم کس کس چیزوں کو جھٹلا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو آگے بڑھیے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ عظیم صوفی اور روحانی پیشوا تھے کہ نہیں تھے؟ صوفی بولیے، ہے نا۔ حضرت جنید بغدادی کا نام تو سب جانتے ہیں۔ آپ نے حج کیا اور اپنی روحانی تعلیمات میں قربانی کی اہمیت پر زور دیا۔ طبقات الصوفیہ، یہ کتاب میں یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں، اس لیے ایسا مت کہیے کہ اولیاء اللہ نے قربانی نہیں کیا اور حج نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے طبقات الصوفیہ میں لکھا ہوا ہے کہ قربانی بھی کیا اور حج بھی کیا، ٹھیک ہے، اور روحانی پیشوا تھے، آپ سے زیادہ پڑھے لکھے تھے بھائی، نوٹ کر لیجئے۔ آج کے صوفیوں سے کم بہت اچھے تھے بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، اور اللہ کا فضل و کرم ہے کہ ہم لوگ انہی کے سلسلے سے تعلق رکھتے بھی ہیں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے کتنی بار حج کیا اور اپنی زندگی میں ہمیشہ قربانی کا اہتمام کیا۔ آپ کی کتاب فتوح الغیب میں قربانی کے فلسفے پر تفصیلی روشنی ڈالی گئی ہے۔ فتوح الغیب شیخ عبد القادر جیلانی اور غنیۃ الطالبین حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے حوالے سے آپ اس بات کو معائنہ کریں اور مشاہدہ کریں اور مطالعہ کریں کہ حضرت عبد القادر جیلانی تو کم سے کم آپ سے زیادہ پڑھے لکھے تھے، ہے نا۔ آپ ان سے زیادہ تو نہیں ہو سکتے پڑھے لکھے، اور وہ آپ سے زیادہ دین کی سمجھ ان کو تھی، ہے نا۔ کئی بار انہوں نے حج کیا اور اپنی زندگی میں جو ہے قربانی کا اہتمام بھی کیا اور قربانی کے حوالے سے گفتگو بھی کیا اپنی کتب میں۔ طبقات الصوفیہ پڑھ لیجئے گا، فتوح الغیب بھی پڑھ لیجئے گا، غنیۃ الطالبین بھی پڑھ لیجئے گا، ٹھیک ہے۔ حضرت حسن بصری کا بھی نام آپ ضرور سنے ہوں گے، بولیے سنے ہیں کہ نہیں سنے؟ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ تابعین میں سے ہیں، اور آپ کی روحانی تقوی اور عبادت سے بھرپور زندگی آپ جانتے ہیں تمام لوگ، تمام چشتیہ گھرانے کا جو سلاسل ہے وہاں سے ملتا ہے، ٹھیک ہے، اور بڑے بڑے جید بزرگوں کے سلسلے وہاں سے ملتے ہیں۔ آپ نے متعدد بار حج کیا اور قربانی کی، یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں، یہ حلیۃ الاولیاء میں لکھی ہوئی ہے، از ابو نعیم الاصفہانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب حلیۃ الاولیاء میں یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ آپ مرکز افضلیہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، دلیل کی کمی بالکل نہیں ہوگی۔ کل ایک بھائی صاحب نے ہم کو کہا کہ دلیل دیجئے گا کہ کن کن اولیاء اللہ نے قربانی پیش کی ہے، دلیل سے بات کیجئے۔ ہم کا ذرا سا بریک لو یار، ذرا سا فرصت تو ہم کو ہونے دو، چھٹی ہو جائے گی، ہم انشاءاللہ آپ کو ہم دلیل ضرور دیں گے۔ نہیں کیسے دیں گے؟ ہم تو دلیلے کے لیے یہ مرکز افضلیہ ایجوکیشن ٹرسٹ کو قائم کیے ہیں، ہم تو دلیل سے لوگوں کو ذلیل ضرور کریں گے، چھوڑیں گے نہیں، کیونکہ یہ بات جو ہے دنیا کی نہیں ہے، بات دین کی ہے، یہ بات رسول پاک کے لائے ہوئے دین کی ہے، مولا علی کے عزت و احترام کی ہے، یہ بات داتا سرکار محمد شاہ افضل رحمۃ اللہ علیہ کے دین اور ایمان کی ہے، اس کے یقین اور عقیدے کی ہے، کسی کے باپ کی جاگیر کی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ سیریسلی اس بات کو لیجیے۔ حضرت حسن بصری کا آپ نے سماعت کر لیا کہ آپ نے جو ہے زندگی بھر جو ہے کیا کیا، تقوی عبادت سے رہے، چلتے رہے، اور کئی بار آپ نے حج کیا اور کئی بار آپ نے قربانی کی۔ کس نے کیا بھائی؟ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے۔ حضرت رابعہ بصری کا بھی نام آپ ضرور جانتے ہوں گے، بولیے جانتے ہیں نا، عظیم صوفیہ میں سے ہیں۔ آپ کی زندگی زہد و تقوی کی مثال، اور آپ نے بھی حج کی سعادت حاصل کی ہے، یاد ہے نا وہ حج کا واقعہ بھی ان کا کئی بار ہم لوگ سنے ہیں کہ کعبہ بھی ان کے لیے احتراماً طواف کرتی تھی وغیرہ وغیرہ، جو تذکرۃ الاولیاء میں ہے نا، بھول گئے؟ یہ حضرت رابعہ بصری ہیں، انہوں نے بھی حج کی سعادت حاصل کی ہے، اور ان کی زندگی میں جو ہے بھی جو ہے قربانی ضرور دینی پڑی ہے، کیونکہ جو لوگ حج کریں گے ان کو قربانی دینا ہی پڑے گا، بغیر قربانی دیے ہوئے حج کا ادائیگی نہیں ہوگا محترم جناب والا، اگر ہوگا تو کہیے، بالکل نہیں ہوگا۔ حلیۃ الاولیاء میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، از ابو نعیم الاصفہانی رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی آپ جانتے ہوں گے، بولیے جانتے ہیں کہ نہیں جانتے ہیں؟ جانتے ہیں نا، یہ بھی صوفی ہیں، اور یہ سب آپ سے زیادہ پڑھے لکھے ہوں گے، ہم لوگوں سے زیادہ قابل اور زیادہ دین کی فہم ان کی ہوگی۔ حضرت رابعہ بصری کی بھی، حسن بصری کی بھی ہوگی نا، حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ بھی، بالکل، انہوں نے بھی حج کیا اور حج کی سعادت حاصل کی، اور اپنی زندگی میں اللہ کی رضا کے لیے وقف کر دی اپنی زندگی کو۔ آپ نے بھی قربانی کی ہے۔ تذکرۃ الاولیاء دیکھیے، آج حضرت فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے، تذکرۃ الاولیاء میں اس کا چرچا ہے کہ آپ نے بھی حج کیا ہے اور آپ نے بھی قربانی کی ہے۔ حضرت علی حجویری کا نام کون نہیں جانتا ہے بھائی؟ داتا صاحب، ٹھیک ہے، داتا کی بستی کا نام کون نہیں جانتا ہے؟ داتا کے در کا جو
چاہنے والا ہے، داتا کو چاہنے والے سب ان کا نام جانتے ہیں۔ حضرت علی حجویری المعروف داتا گنج بخش حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی حج کیا اور قربانی کی۔ آپ کی کتاب کشف المحجوب میں اس کا ذکر ملتا ہے محترم جناب والا، آپ ضرور پڑھ لیجئے گا کشف المحجوب۔ حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی بہت ہی نایاب اور مشہور کتاب ہے، اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی حج کیا اور قربانی کیا۔ کہاں سے کہاں جائیے گا، اور کتنی مثالیں ہم آپ کو دیں۔ حضرت شیخ احمد سرہندی المعروف مجدد الف ثانی کا بھی نام آپ سنے ہوں گے رحمۃ اللہ علیہ کا، یہ بھی ہمارے سلسلے سے تعلق رکھتے ہیں ماشاءاللہ۔ حضرت شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بھی حج کیا اور قربانی کی۔ آپ نے اصلاح امت کے لیے اپنی زندگی وقف کر دی۔ مکتوبات امام ربانی کو پڑھ لیجئے، جس کا تعریف خود حضرت احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے۔ امید ہے کہ آپ کے جو جواز ہیں آپ کی تشنگی کو بجھا رہے ہوں گے۔ حضرت احمد سرہندی المعروف مجدد الف ثانی کا بھی آپ نے سماعت فرما لیا، علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا بھی فرما لیا۔ حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا نام تو سب جانتے ہوں گے کہ نہیں جانتے ہیں، بولیے۔ حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا نام کیسے نہ جانیے گا بھائی، ہندوستان والے اور پاکستان والے، انہوں نے اپنی زندگی میں حج کیا کہ نہیں کیا بتائیے ذرا؟ حج کیا اور قربانی کا اہتمام بھی کیا۔ آپ کی کتاب انیس الارواح کو دیکھیے، میں اس کا ذکر ملتا ہے۔ انیس الارواح میں یہ بات آپ کو ملے گی کہ حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے حج کیے ہیں اور قربانی کیے ہیں، اور جن جن لوگوں نے حج کیے ہیں سب نے قربانی کی ہے۔ کچھ لوگوں نے جو ہے جب صاحب استطاعت ہوتے تھے تو ہر سال کرتے تھے، اور جو لوگ صاحب استطاعت نہیں ہوتے تھے، جو فقر و فاقہ میں گرفتار ہوتے تھے، سفر و ہجر میں ہوتے تھے، ان پر تو جانوروں کی قربانی فرض ہی نہیں ہوتی۔ جب فرض ہی نہیں ہوگی تو کیسے کریں گے، ذرا یہ بھی تو نوٹ کیجئے۔ حضرت قطب الدین بختیاری کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی نام امید ہے آپ ضرور جانتے ہوں گے، اور اگر نہیں جانتے ہوں گے تو اپنے پیر صاحب سے پوچھ لیجئے گا، ٹھیک ہے۔ حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ سلسلہ چشتیہ کے معروف بزرگ ہیں، اور خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں۔ مہرولی شریف میں ان کا مزار ہے۔ آپ نے بھی حج کیا اور قربانی کی محترم۔ فوائد السالکین میں دیکھ لیجئے گا، جس کا مصنف نظام الدین اولیاء ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت قطب الدین بختیار کاکی۔ حضرت بابا فرید کا بھی نام آپ ضرور جانتے ہوں گے۔ حضرت بابا فرید الدین گنج سکر رحمۃ اللہ علیہ پاک پٹن شریف والے کہ مشہور صوفی بزرگ ہیں، آپ نے بھی حج کیا اور آپ نے بھی قربانی کی۔ یہ اسرار الاولیاء میں آپ کو مل جائے گا، جس کے تعریف حضرت مولانا عبد الرحمن چشتی صاحب نے کی ہے۔ اب بتائیے صاحب، کہتے ہیں کہ صوفیہ نے کسی نے قربانی نہیں کی ہے، یہ من گڑھت باتیں ہیں۔ یار توبہ کیوں نہیں کرتے؟ توبہ کرو یار، کس طرح کا صوفی ہو، کس طرح کی بات کر رہے ہو، عوام میں کس طرح سے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہو۔ حضرت بابا فرید نے بھی حج کیا، حضرت بابا فرید نے بھی قربانی کی۔ ظاہر سی بات ہے جو حج کریں گے قربانی کریں گے، لیکن بہت سے صوفیہ جو معرفت و حقیقت میں زیادہ ڈوبے ہوئے رہتے تھے، صاحب نصاب نہیں ہوتے تھے، فقر و فاقہ سے زندگی گزارتے تھے، بعض لوگوں نے حج بھی نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ جیسے ہمارے دادا شاہ افضل رحمۃ اللہ علیہ نے حج کی سعادت ان کو حاصل نہیں ہوئی ظاہری طور سے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ حج کے فوائد سے یہ باخبر نہیں تھے، قربانی نہیں کرتے تھے۔ انہوں نے اپنی زندگی میں متعدد بار قربانی کی ہے اور اپنے ہاتھ دست مبارک سے کی ہے، ہم اس کے گواہ موجود ہیں۔ ہمارے ساتھ دادا سرکار مہندی رحمۃ اللہ نے کئی بار جو ہے جانوروں کو ذبح کیا، اور دوسرے مریدوں کے ہاں بھی بلانے پر جا کر کے ان کے جانوروں کو قربانی کرتے تھے۔ اب ذرا سوچیے حضرت، اتنے بڑے بڑے بزرگ، اتنے بڑے ہستیاں قربانی کر رہی ہیں، اور ہم لوگ جو ہے بہت بڑے بابا بنے پھرتے ہیں۔ لعنت تو ہمارے اس بابا گیری پر، ہم اس طرح کی بات آئندہ کبھی نہیں کریں گے۔ آئیے تہیہ کرتے ہیں ہم لوگ، اب قسم کھاتے ہیں کہ ہم اولیاء اللہ کو نہیں جھٹلائیں گے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی حج کیا۔ مولانا جلال الدین رومی کا نام نہیں سنے ہیں؟ انہوں نے بھی قربانی کیا، اور ان کی مثنوی میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے۔ مثنوی مانوی کو پڑھیے گا، مولانا جلال الدین رومی نے بھی جو ہے قربانی اور حج کا چرچا کیا ہے، اور خود بھی انہوں نے حج کیا ہے، خود بھی انہوں نے قربانی کی ہے۔ حضرت فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے اپنی کتاب تذکرۃ الاولیاء میں حج اور قربانی کی اہمیت پر بھی روشنی ڈالی ہے، آپ غور فرمائیے گا۔ تذکرۃ الاولیاء میں اس کا تذکرہ ملتا ہے، جو خود ایک بزرگ ہیں حضرت فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ۔ اب دیکھیے حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی حج کیا اور قربانی کی، آپ کی زندگی اور تعلیمات میں اس کا ذکر ملتا ہے، یہ تاریخ سندھ میں مل جائے گا۔ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ، جو ملتان کے مشہور صوفی ہیں، انہوں نے بھی
حج کیا اور انہوں نے بھی قربانی کی ہے۔ یہ حوالہ دیکھیے تاریخ ملتانی میں یہ حوالہ ملے گا آپ کو۔ اب دیکھیے کن کن لوگوں کو آپ جھٹلائیں گے۔ ظاہر سی بات ہے تمام لوگوں نے حج کیا اور تمام لوگوں نے قربانی کی ہے، لیکن پھر ہم وہ بات تیسری بار دہرانا چاہیں گے کہ ان لوگوں نے بار بار یا ہر سال اگر جانور کی قربانی نہیں کی ہوگی تو اس کے پیچھے ایک وجہ صرف واضح ہے کہ وہ ہمیشہ فقر و فاقہ میں رہے ہیں اور ہمیشہ جو ہے جنگلوں میں عبادت میں مصروف رہے ہیں۔ تو جب وہ صاحب نصاب اور صاحب صلاحیت اور صاحب استطاعت نہیں رہیں گے تو شریعتاً ان پر جانور کی قربانی فرض ہی نہیں ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہر سال بعض بزرگوں نے نہیں کیا، لیکن وہ لوگ ہمیشہ اس کے قائل رہے ہیں اور حج وغیرہ میں جب بھی گئے ان کو قربانی کرنا تھا اور انہوں نے کیا بھی، شوق سے کیا، اللہ کے احکام سے کیا، اور جب بھی باصلاحیت رہے اپنی زندگی میں، صاحب صلاحیت رہے، مال و زر پاس میں رہا، انہوں نے ظاہری طور سے جانوروں کی قربانی ہر سال کی ہے۔ ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں۔ اب ہم لوگ آتے ہیں حضرت وارث علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ دیوا شریف کے بارگاہ میں، جو اتر پردیش کے مشہور بزرگ ہیں، ہے نا، کون نہیں جانتے ہیں۔ بہت افسوس ہوتا ہے کہ وارثی گھرانے کے لوگ بھی آج اس طرح کی باتیں کرتے پھرتے نظر آتے ہیں۔ اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے۔ حضرت وارث علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ سلسلہ وارثیہ کے بانی ہوئے ہیں۔ آپ نے متعدد بار حج کیا ہے، میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ 7 بار انہوں نے تو پیدل حج کیا ہے اور قربانی کی ہے نا۔ جب حج کیا تو قربانی بھی کی ہے۔ مشکات حقانیہ میں یہ بات مل جائے گی جو مولوی فضل حسین وارثی صاحب نے لکھا ہے۔ حیات وارث میں یہ بات تذکرہ مل جائے گا جو حضرت مولانا عبدالحکیم شرف قادری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے۔ اب سوچئے صاحب، حضرت وارث علی صاحب نے بھی جو ہے حج کیا، قربانی کیا، اور آج ہم لوگ بہت قابل بنتے پھرتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں سرکار مہمند شاہ افضل رحمۃ اللہ علیہ دترول شریف نوادہ بہار، جو ہمارے پیر و مرشد بھی، ہمارے دادا حضور بھی ہیں، دادا سرکار بھی ہیں۔ آپ جس کا تذکرہ ہم نے پہلے کیا ہے، ہر سال عید الاضحیٰ کے موقع پر اپنے ہاتھوں سے قربانی کرتے تھے اور اس کا گوشت غریبوں اور مسکینوں میں بانٹا کرتے تھے، اور ہم کو بھی دیا کرتے تھے کہ جاؤ فلاں فلاں گھر میں جو ہے بانٹ کے آؤ۔ پورے گاؤں میں دترول شریف میں قربانی کے گوشت کو ہم نے بھی اس ٹوٹے ہاتھ سے بھی جو ہے اس ہاتھ سے جا کے بانٹا ہے، اور دادا سرکار مہمندی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے ہم کو جو ہے دیا ہے کہ جاؤ سب گوشت گاؤں میں بانٹ کے آؤ۔ اور یہ چشمدید بھی گواہ ہے کہ دادا حضور سرکار مہمندی رحمۃ اللہ علیہ نے قربانی کئی بار، تقریباً ہر سال ہر بار جو ہے جانوروں کی قربانی کرتے رہے ہیں۔ اور آج بھی ہم لوگ جب صاحب استطاعت ہوتے ہیں، ہم لوگوں نے بھی اکثر بار متعدد بار کیا ہے، کبھی کبھی ناغہ ہو جاتا ہے، جب ہم اس حالت میں نہیں ہوتے ہیں تو قربانی سے ہم تھوڑے سے دور ہو جاتے ہیں، یہ ہماری محرومی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہر سال ہم لوگوں کو بھی جانوروں کی قربانی کرنے اور گوشت بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بھی صاحب نصاب بنائے، آمین ثم آمین۔ اب ہم نے دیکھ لیا سرکار مہمندی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے بھی، اور سوانح حیات سرکار مہمندی رحمۃ اللہ علیہ میں یہ بات جو ہے ہم نے آلریڈی درج بھی کیا ہے کہ وہ قربانی کس طریقے سے کرتے تھے۔ انشاءاللہ وہ بہت جلد شائع ہوگا، آپ اس کو مطالعہ ضرور کریں گے۔ حضرت شاہ رکن عالم ملتان کے مشہور صوفی بزرگ ہیں، آپ نے حج بھی کیا اور قربانی بھی کی ہے، اور آپ کی تعلیمات میں روحانیت اور تقوی پر زور دیا گیا۔ حضرت شاہ رکن عالم ملتانی رحمۃ اللہ علیہ، ملتان کے اولیاء جو کتاب ہے اس میں اس کا تذکرہ ہے، سید علی ہاشمی صاحب نے لکھا ہے۔ حضرت صاحب عبداللطیف بھٹائی سندھ کے جو بہت مشہور بزرگ ہیں، مشہور صوفی شاعر بھی ہیں، آپ نے حج کیا اور آپ نے بھی قربانی کی۔ آپ کی شاعری میں اللہ کی محبت اور انسانی تعلقات کی عکاسی ہوتی ہے۔ شاہ جو رسالو از ڈاکٹر نبی بخش بلوچ نے یہ بات لکھی ہے اس کتاب میں، آپ یہ حوالہ دیکھ سکتے ہیں شاہ جو رسالو میں۔ حضرت بلے شاہ جو پنجاب کے مشہور بزرگ ہوئے ہیں، بلے شاہ کا نام کون نہیں جانتا ہے، شاعر ہیں، آپ نے بھی حج کیا اور آپ نے بھی قربانی کی ہے۔ آپ کی شاعری میں اللہ کی محبت اور انسانی رشتوں کی گہرائی پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ اور خزینہ اصفیاء جو کتاب ہے اس میں حضرت غلام سرور لاہوری صاحب نے بھی اس کا تذکرہ کیا ہے۔ آپ نے ابھی دیکھ لیا اور آپ نے بہت بغور سماعت فرما لیا کہ تمام جس کے ہم نے نام لیے ہیں، تمام اللہ والوں نے جو ہے ظاہری طور سے بھی جانوروں کی قربانی کی اور حج کی ہے، اس سے انکار کرنے کا کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ہم نے جو باتیں کی ہے ہم نے سب کا حوالہ بھی دیا ہے، کچھ مستند حوالہ جات ہم آپ کے سامنے لاسٹ میں ہم رکھنا چاہیں گے۔ کتاب الفتاوی از ابن تیمیہ، احیاء العلوم از امام غزالی،
الفتاوی الکبریٰ کشف المحجوب حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ، رسالہ امام قصیری رحمۃ اللہ علیہ، فتوح الغیب عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، انیس الارواح حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، تذکرۃ الاولیاء حضرت فرید الدین عطار، سیر الاولیاء مسکات حقانیہ مولوی فضل حسین وارثی صاحب، حیات وارث مولانا عبد الحکیم شرف قادری صاحب، قصص الاولیاء ملا علی قاری صاحب، یہ سارے جو کتب کے ہم ابھی نام لے رہے ہیں، تمام صوفیہ اکرام سے ہم گزارش کریں گے کہ یہ کتب کو منگوائیں، ان کتب کا مطالعہ کریں اور اسلامیات اور روحانیت اور تصوف کو بدنام نہ کریں، پلیز پلیز پلیز۔ اب دو چند باتیں آخر میں ہم اپنے جانب سے بھی پیش کر دیں۔ یہ جو تحقیقات تھا، ہم نے اوپر جو تحریر بیان کی ہے، یہ ہماری ٹیم کے جانب سے ایک کوشش تھی جس کا ہم نے جو ہے ان تمام بھائیوں کے حوالے سے ہم نے تیار کیا ہے، اور ہمارے اپنے جو تمام ٹیم ہیں اس میں ہمارا سہیوگ اور ہماری امداد اس میں کرتے ہیں، اور ہم نے اس کو آپ تک پہنچایا ہے۔ آخر میں اپنے جانب سے جو ہمارے نظروں سے جو کچھ احادیث اور جو باتیں گزری ہے اس کو ایک بار اور ہم دیکھنا چاہیں گے، آپ بھی ضرور دیکھیے، ٹھیک ہے۔ قربانی میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا عمل مبارک۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد مدینہ طیبہ میں 10 سال قیام فرمایا۔ کتنے سال؟ 10 سال قیام فرمایا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر سال قربانی کرتے تھے، ہر سال قربانی کرتے تھے۔ سنن ترمذی 1507 یعنی 1507 نمبر حدیث میں آپ کو ملے گی۔ فرمان مصطفیٰ دیکھیے، بروز قیامت قربانی کا جانور اپنے خون اور گوشت کے ساتھ لایا جائے گا اور 70 گنا اضافے کے ساتھ تمہارے میزان میں رکھا جائے گا۔ یہ السنن الکبریٰ البیہقی حدیث نمبر 19161 جلد 9 صفحہ نمبر 474 پر دیکھا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے پاس قربانی کے جانور خریدنے کی استطاعت ہو، صلاحیت ہو، اور وہ قربانی نہ کرے تو وہ ہرگز ہماری عیدگاہ کے قریب نہیں آئے۔ یہ ہم نے پہلے بھی چرچا کیا۔ سنن ابن ماجہ میں بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے 3123 نمبر حدیث میں، جس کا جو ہے پبلیکیشن منہاج القرآن والے لوگوں نے بھی جو ہے اشاعت کر رکھا ہے، سوشل میڈیا پر بھی وائرل ہوتی رہتی ہے۔ اگر یہ باتیں جھوٹ ہوتی تو اتنے بڑے بڑے ادارے اس کو واضح نہیں کرتے اور پبلش نہیں کرتے۔ اس لیے مرکز افضلیہ کا بھی فرض ہے کہ ان چیزوں کو واضح طور سے شائع کرے۔ اب دیکھیے، ایک حدیث اور دیکھ لیجئے۔ ابن ماجہ سنن رقم حدیث 3127 میں حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، یہ قربانیاں کیا ہیں؟ رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ انہوں نے عرض کیا کہ اس میں ہمارے لیے کیا ثواب ہے یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا ہر بال کے بدلے نیکی ہے، کہ ہر بال کے بدلے میں نیکی ہے۔ جو جانوروں پر جو بال ہوتے ہیں اس کی قربانی سے نیکی لکھنے کی بات حدیثوں میں آ رہی ہے، اور ہم اتنے بڑے اسکالر بنے ہوئے بیٹھے ہیں کہ حدیثوں کو جھٹلا رہے ہیں، شریعت کا بالکل نفی کر رہے ہیں صاحب۔ اب ہم آگے آتے ہیں، قرآن کا بھی بات ہم نے اوپر کیا ہے، پھر سے ایک بار دیکھتے ہیں۔ حج، سورہ حج میں ہم نے جس کا چرچا کیا ہے، جس کی تلاوت ہم نے اوپر کم کیا، اس کو ہم ذرا تلاوت کر کے آپ کو سناتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا وَاسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ۔ حج، سورہ حج کی آیت مبارکہ ہم نے پڑھا ہے، پر پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس کو آپ ضرور دیکھیے، ضرور سمجھیے۔ اس کا ترجمہ ہے، اور ہم نے ہر امت کے لیے قربانی مقرر کر دی ہے تاکہ وہ ان مویشی یعنی مویشی اور چوپایوں پر جو اللہ نے انہیں عنایت فرمائے ہیں، ذبح کے وقت اللہ کا نام لیں۔ سو تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، پس تم اسی کے فرما بردار بن جاؤ، اور اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عاجزی کرنے والوں کو خوشخبری سنا دے۔ جانوروں کی قربانی اور عاجزی کی بات آ رہی ہے، کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔ اللہ کی فرما برداری کرنا اور اللہ کے حکم کو ماننا، یہ سب سے بڑی بات ہے۔ اسی لیے
ان تمام چیزوں کو سمجھنا چاہیے، اور کسی بزرگ نے اور بھی باتیں جو کہی ہے وہ بھی سماعت فرمانا چاہیے۔ اور ہم اس سے بالکل انکاری نہیں ہیں کہ شریعت کے علاوہ جو طریقت و حقیقت و معرفت کی قربانی ہوتی ہے، یقیناً وہ نفس کی قربانی ہے، اپنے روحانیت کی پاکیزگی کرنی ہے، اور قربانی ہی قربانی ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے۔ اور بہت قربانیوں سے گزرنے کے بعد ہی اللہ کی قربت اور وصلت حاصل ہوتی ہے، یہ حق ہے، یہ تو ہمارا سبجیکٹ ہی ہے، اس پر ہم ہمیشہ بات کرتے رہتے ہیں۔ لیکن ہم ان چیزوں کو کبھی کبھی سامنے جان بوجھ کے اس لیے لاتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں جو وائرس پھیلنا شروع ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، بہت بڑا مرض بن جاتا ہے، اور ہم حصر میں یہ بات سننا نہیں چاہتے ہیں کہ ہماری موجودگی میں کوئی اس طرح کی بات کرے اور ہم اس کا کھنڈن نہیں کریں، اس کی تردید نہیں کریں۔ اس لیے بزرگوں نے تو بالکل صحیح کہا ہے کہ سب سے بہترین قربانی اپنے خواہشات کو شریعت کے چھری سے ذبح کر دینا ہے۔ یہ بالکل صحیح ہے، اپنے نفس کو قربان کرنا ہے، نفس کو پاک کرنا ہے، اور حقیقت موٹو اور مشن وہی ہے۔ لیکن شریعت کی باتوں سے انکار کرنا، رسول پاک کے حدیث کو جھٹلانا، قرآن کے احکامات کو جھٹلانا، یہ نہیں کر سکتے ہیں ہم لوگ، اس سے ضرور بچنا چاہیے۔ اور اس کے اندر بھی بڑی بڑی حکمتیں اور بڑی بڑی راز موجود ہے، پوشیدہ ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 3187، جس کا شاید ہم نے اوپر بھی چرچا کیا ہوگا، اس پہ ہے کہ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم کے ساتھ حج کیا تو ہم نے 7 آدمیوں کی طرف سے اونٹ کی قربانی کی اور 7 آدمیوں کی طرف سے ہم نے گائے کی قربانی کی۔ یہ 3187 نمبر صحیح مسلم میں ملے گا۔ اب بولیے صاحب، آپ جو ہے مسلم کو جھٹلا رہے ہیں، قرآن کو جھٹلا رہے ہیں، بیہقی کو جھٹلا رہے ہیں، یہ کیسی بات ہے؟ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے نبی پاک کے ساتھ 7 بار حج کیا اور ہم نے 7 آدمیوں کی طرف سے اونٹ کی قربانی اور 7 آدمیوں کی طرف سے ہم نے گائے کی قربانی پیش کی۔ ظاہر ہے کہ ہم نے جانوروں کو ذبح کیا۔ رسول پاک نے بھی اپنے دست مبارک سے 63 جانوروں کو ذبح کیا، 63 اونٹ کو، اور باقی کے جانوروں کو کئی بار، متعدد بار حضرت مولا علی مشکل کشا نے اپنے دست مبارک سے ذبح کیا۔ تمام صحابہ نے کیا، تمام اہل بیت علیہ السلام نے کیا، تمام اولیاء نے کیا، تمام صوفیاء نے کیا۔ کلیئر ہو گیا؟ اور جن لوگوں نے نہیں کیا اس کے پیچھے صرف ایک ہی وجہ ہے، وہ یہ ہے تنگ دستی، فقر و فاقہ۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ تنگ دستی اور فقر و فاقہ میں قربانی واجب ہی نہیں ہے، فرض ہی نہیں ہے۔ یہ ذہن میں اگر نہیں گھسا ہے تو پھر سے گھسا لیجیے، اور اس کا آدھار بنا کر کے آپ اس کے انکاری مت بنیے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے یہ بھی فرمایا، اس کو بھی دیکھ لیجیے آخر میں، مستدرک حدیث نمبر 3519 میں، کہ جو قربانی کرنے کی طاقت رکھتا ہو پھر بھی قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کے طرف نہ آئے۔ یعنی عیدگاہ کے طرف نہ آنے سے مراد کیا ہے؟ یعنی دور ہو ہم سے، دور ہو۔ جیسے ہم لوگ کیسے کسی کو دور کرتے ہیں، ارے یار تم ہمارے جو ہے اسلام کے پیروکار ہو اور تم ہماری بات نہیں مانتے ہو تو دور ہو جاؤ، مت آؤ میرے پاس، تم نے جو ہے ہم کو چھوڑ دیا ہے، تم گمراہ ہو گئے ہو، یہ مراد ہے۔ رسول پاک یہ بھی فرماتے ہیں، مسند احمد بن حنبل حدیث میں یہ بات آئی ہے، حدیث نمبر 1594 میں، جلد 5 صفحہ نمبر 279 میں، افضل قربانی وہ ہے جو با اعتبار قیمت اعلیٰ ہو اور خوب فروا ہو۔ یعنی جو قیمت بھی جس کی زیادہ ہو اور فروا بھی جو جانور ہو، ہم اس کو قربان کریں گے۔ یہ رسول پاک کی حدیث ہے جناب والا، اور امید ہے کہ میری بات آپ تک پہنچ گئی ہوگی۔ اگر نہیں پہنچی ہوگی تو آپ جو ہے ہمارے اس ویڈیو کو بار بار ریپیٹ کر کے سنیں اور تمام جو جواز ہیں اس کو اپنی ڈائری میں نوٹ کریں۔ بار بار ہم ایک ہی بات اپنے چینل پر نہیں کریں، اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ یہ باتوں کو آپ نوٹ کر لیں ڈائری میں، اور لوگوں کو بھی شیئر کریں، لوگوں کو بھی بتائیں کہ اس طرح کی غلط فہمیوں سے باہر نکلیں، اور جو چیزیں ہم کو رسول پاک نے عطا کی ہے اس کو تسلیم کریں، قرآن کو بھی تسلیم کریں، رسول پاک کی سچی حدیثوں کو بھی تسلیم کریں، اولیاء اور صوفیاء کے جو سچے ان کے جو زندگی میں جو عملیات ہیں اس کو بھی اپنے زندگی میں اپنائیں، اور غلط فہمیوں اور گمراہیوں کے شکار نہ ہوں۔ اللہ رسول کو مانیں، تمام شریعت، طریقت، حقیقت، معرفت سب کو تسلیم کریں اور سب کو ڈھونڈیں اور سمجھیں، اور اس طریقے سے ہم سچے اسلام پر قائم رہیں اور ہم اللہ کے بارگاہ میں مقبول ہوں۔ انہی نیک خواہشات اور نیک دعاؤں کے ساتھ
آئیے اس ویڈیو کو ہم بند کرتے ہیں، اس موضوع کو کلوز کرتے ہیں۔ امید ہے پوری طرح سے جرا ہو گیا ہوگا، کہانی سننے میں جو غلطیاں ہوئی ہوگی اس کے لیے معذرت چاہتے ہیں، اور جو باتیں سمجھ میں نہیں آئی ہوگی اپنے بزرگوں سے دریافت کریں، اور اپنے اللہ والے جو آپ کے جو پیر کامل لوگ ہیں ان لوگوں سے رابطہ کریں، اور یہ جواز جو ہے ضرور ملاحظہ کیجئے، اور اگر کوئی کنہیں کے دل و دماغ میں کسی طرح کی غلط فہمی ہو تو اس کو نکال لیں، کیونکہ انسان ہم لوگ ہیں، ہم لوگوں سے غلطی ہوتی رہتی ہے، ہم لوگ کبھی کبھی بدعقیدگی کے بھی شکار ہو ہی جاتے ہیں بعض حوالے سے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم لوگوں کے دل و دماغ سے جو غلط فہمیاں ہیں وہ دور ہو جائیں، سچے اسلام کو اپنائیں، اور جو گمراہ کرنے والے جو فرقے چوطرف گھوم رہے ہیں ان لوگوں سے اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو محفوظ فرمائے، آمین ثم آمین۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔